الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم حضرات، ایک چیز کو ہمیں انسانی زندگی میں خاص طور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ دیکھیں، انسانی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ایک حالت پر، ایک صورت پر برقرار نہیں رہتی ہے۔ رب العالمین نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے، اور اس میں رب العالمین نے موت و زندگی کا یہ سلسلہ بیان فرمایا ہے، اس کو خود رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ رب العالمین نے موت و زندگی کا یہ سلسلہ بنایا، کیوں بنایا؟ تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم میں کون لوگ ہیں جو بہترین عمل کرنے والے ہیں۔ تو دنیا پوری کیا ہے؟ دار الامتحان اور آزمائش ہے، آزمائش کا ایک گھر ہے یہ، اس میں سب کو آزمایا جا رہا ہے۔ ٹھیک، جب ہم نے اس پوری طرح سے اس چیز کو سمجھ لیا کہ دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے، دار الامتحان ہے، تو ہمیں اب اسی کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ جب یہ چیز دار الامتحان ہے تو مختلف حالات پیش آئیں گے جس کے ذریعے سے انسانوں کو آزمایا جائے گا کہ ایمان والے، صحیح راستے والے کون لوگ ہیں، صحیح طور سے رب العالمین پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ انسان کے ساتھ مختلف حالات پیش آتے ہیں۔ آدمی خوشی میں ہوتا ہے، اچانک غم میں پڑ جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس کے بچے کا انتقال ہو گیا، کسی اور کا انتقال ہو گیا، کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا، کسی بہت بڑی بیماری میں پھنس گیا، کہیں اس کا بہت بڑا لاس ہو گیا، کہیں اس کی نوکری چلی گئی، کہیں اس کی دکان جل گئی، کوئی اور اس طرح کی اچانک مصیبت آ جاتی ہے۔ مصیبت یقیناً مصیبت ہوتی ہے، لیکن ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیسے اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاگل ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے لوگ اس چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو گیا، رب العالمین کو کچھ کہہ بیٹھتے ہیں، رب العالمین کے اوپر اپنا غصہ دکھانے لگتے ہیں، دل میں ناراض ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میرے اوپر اتنی بڑی بیماری کیوں آ گئی، میرے ساتھ اتنی بڑی مصیبت کیوں آ گئی۔ دیکھیں، یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ہیں۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جب ہم نے جان لیا کہ دنیا کیا ہے، پوری طرح سے دار الامتحان ہے، رب العالمین اس میں ہمارا امتحان لے رہے ہیں کہ ایمان میں کون لوگ صحیح ہیں، کون لوگ صحیح طریقے سے ایمان پر جم جانے والے ہیں۔ اس چیز کو لے کر کے ہم ہمیشہ زندگی گزاریں، کوئی بھی حالت پیش آئے، کوئی بھی سچویشن پیش آ جائے، ہمیں یاد رکھنا ہے کیا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آ رہی ہے وہ اللہ کے حکم کے بعد آ رہی ہے، اللہ کی اجازت کے بعد آ رہی ہے۔ کوئی بھی چیز کائنات میں اللہ کی اجازت کے بغیر ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارے اوپر اچانک کوئی مصیبت آ گئی، ہمارے اوپر اچانک کوئی اور پریشانی آ گئی، بیماری کوئی بہت بڑی آ گئی، کوئی کسی کی موت ہو گئی، کوئی بہت بڑا لاس ہو گیا، تو ہمیں یہ کیا ہو گیا، اللہ، ایسا کچھ نہیں کہنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کے اجازت کے بعد ہوا، یقین رکھو اس چیز کو۔ اور رب العالمین نے جو بھی کچھ کیا ہے اس میں رب العالمین کا کچھ نہ کچھ، رب العالمین کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ مصلحت سے خالی وہ چیز نہیں ہے۔ اس کا انجام انشاءاللہ بہرحال بہتر ہی ہونے والا ہے اگر آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، رب العالمین کی طرف رجوع کیا۔ ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے تو رب العالمین نے کیوں ہمیں مصیبت میں ڈال دیا؟ رب العالمین کے بارے میں تو ہمیں پڑھتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ رب العالمین اپنے بندے سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے، اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتی ہے، پھر رب العالمین ہمیں مصیبت میں کیوں ڈالا؟ رب العالمین کیا مصیبت میں ڈال کر کے رب العالمین کو کوئی اور خوشی ہونے والی ہے؟ کیا بات ہے؟ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اس چیز کو ہمیں جاننا چاہیے۔ رب العالمین نے ہمیں مصیبت میں ڈالا ہے، اس میں ہماری ہی بھلائی ہے، ہمارے ہی لیے اس میں خیر کا پہلو ہے۔ ہمارے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے، ایک تو ہمیں ایمان پر جمے رہنا ہے، رب العالمین کے خلاف کوئی غصہ دکھانا، دل میں ناراضگی دکھانا، یہ سب نہیں کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں، اور ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی تکفیر کا، گناہوں کی بخشش کا ایک سبب ہو۔ دوسری چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے ذریعے سے رب العالمین ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، ہمارے درجات کو اور عظیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وجہ دیکھیں آپ، انبیاء اس دنیا کے، اس کائنات کے سب سے عظیم لوگ تھے، انبیاء سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا انبیاء کی زندگی، نبیوں کی زندگی مصیبتوں سے خالی تھی؟ ان کے اوپر کوئی پریشانیاں نہیں آتی تھیں؟ انبیاء کے اوپر تو اور زیادہ عظیم بڑی سے بڑی پریشانیاں آئیں۔ کیوں؟ رب العالمین ان سے اتنا محبت بھی کرتے تھے، انبیاء رب العالمین کے خاص بندے ہوتے ہیں، پھر رب العالمین ان کو کیوں اتنی بڑی بڑی مصیبتوں میں ڈال رہے ہیں؟ کیوں؟
اس کے ذریعے جس قدر ان کے اوپر بڑی مصیبت آتی ہے اسی قدر ان کا درجہ اور بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی کو سنن ترمذی کے حدیث میں نبی علیہ السلام بیان فرمایا کہ ان عدم الجزاء ما عدم البلاء، جس کی مصیبت جس قدر بڑی ہوگی اس کا بدلہ بھی، اس کا مقام بھی اسی قدر بڑا ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو ان کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو آزمائش کا آنا، پریشانی کا آنا، مصیبت کا آنا ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے رب العالمین کی اجازت سے، حکم سے ہو رہا ہے، رب العالمین کی اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک آدمی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، بچے کا پیر ہی نہیں ہے، ہاتھ ہی نہیں ہے، کوئی اور مصیبت میں بچہ پیدا ہے، اس کو کوئی اور بیماری ہے، آدمی سوچتا ہے یہ سب کے بچے ٹھیک ہو رہے ہیں، میرے بچے کا اتنا خراب ہو گیا۔ ایک آدمی کا اور کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا، بیماری طویل ہو گئی، کوئی اور چیز ہے، ایک آدمی کے یہاں بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، سوچ رہا ہے کہ سب کے یہاں بچے ہو رہے ہیں، میرے کیوں نہیں بچے، اللہ نے کیا مصیبت ڈال دی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی اجازت کے بعد ہو رہا ہے۔ اس چیز کو پہلے سمجھو، اس کے بعد میں اپنی حاجت آپ رب العالمین سے مانگو، ضرور مانگو۔ مانگنے کے لیے رب العالمین نے دروازہ بند نہیں کیا ہے، ہم رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ جو پریشان حال کی دعا کو قبول کر کے اس کی پریشانی دور کرتا ہے جب وہ اس کو رب العالمین سے دعا کرتا ہے؟ رب العالمین، اور کوئی نہیں ہے۔ کسی بڑی سی بڑی بھی مصیبت میں ہم پھنس جائیں، ہمارے لیے سامنے رب العالمین کا دروازہ تو کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی مصیبت کیا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر پریشانی آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ساری دنیا سے کہتے پھرتے ہیں، چلاتے ہیں، یہ واویلا کرتے ہیں، لیکن جہاں سے مصیبت ختم ہونے والی ہے اس دروازے کو ہم نے کبھی کھٹکھٹایا ہی نہیں، اس کی طرف ہم نے رجوع ہی نہیں کیا، اس سے توبہ ہی نہیں کی، اس سے رویا ہی نہیں۔ اب جاؤ رب العالمین کے سامنے رو، رات کی تنہائی میں اور آخری پہر میں تہجد کے وقت رب العالمین کے لیے نماز پڑھو، رب العالمین کا ذکر کرو، اور دو آنسو ٹپکا کر کے ذرا رب العالمین سے دعا کر کے دیکھو تو تمہاری دعا کا کیا اثر ہونے والا ہے، تمہاری دعا رب العالمین کے کس طرح سے قبول ہونے والی ہے۔ رب العالمین نے تمہارے ساتھ کوئی خیر ہی کا ارادہ فرمایا ہے، اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اگر اس کو ہم نے سامنے رکھ لیا تو ہمارے لیے زندگی کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، سب کے ساتھ یہ چیز پیش آنے والی ہے۔ آدمی کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ آدمی کی اچھی خاصی نوکری، اچانک نوکری چلی گئی، آدمی کی کوئی اچھی خاصی زندگی چل رہی تھی، اچانک بیمار ہو گیا، بہت بڑی بیماری میں چلا گیا، سارے اس کی ایکٹیویٹیز بند ہو گئیں، سب چیزیں ادھر ہو گئیں۔ سوچتا ہے یہ کیا ہو گیا میری زندگی میں، بہت بڑی کمپنی چل رہی تھی، کمپنی ختم ہو گئی، جل گئی، کچھ ہو گیا، مصیبت آ گئی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، فوراً کہو کہ جو بھی مصیبت آئی ہے اللہ کے اجازت اور حکم کے بعد آئی ہے، ہمیں رب العالمین پر ایمان ہے، اور رب العالمین نے جو کیا ہے انشاءاللہ خیر ہی ہونے والا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے کہہ کر کے رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، روتے ہیں، تو وہ مصیبت جو اسے ہم مصیبت سمجھ رہے تھے وہ ہمارے لیے ایک چانس ہے، ہمارے لیے کامیابی کا، ہمارے بلندی درجات کا، ہماری آخرت کی کامیابی کا ایک ذریعہ بننے والی وہ مصیبت ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، مصیبتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، مصیبتوں میں گھبرائیں نہیں، اور یاد رکھیں مصیبت میں گھبرا کر کے، چلا کر کے کچھ ہونے والا نہیں ہے سوائے خسارے کے۔ آپ کی دنیا جو گئی ہے، آخرت بھی برباد ہو جائے گی عنقریب۔ اگر رب العالمین سے آپ نے غصہ دکھانے کی کوشش کی، ہمارے اور آپ کے پاس جو صحیح راستہ ہے وہ یہ ہے، رب العالمین کی طرف رجوع کیا جائے، رب العالمین سے رویا جائے، رب العالمین سے اپنے دکھ کو، اپنے غم کو بیان کیا جائے۔ آپ کی حالت جتنا آپ کو معلوم ہے اس سے زیادہ آپ کے رب کو معلوم ہے۔ رب العالمین کو آپ کے دل کا پورا پتہ ہے، میرا بندہ کس قدر پریشان ہے، کتنی مصیبت میں ہے، کس قدر تڑپ رہا ہے، سب رب العالمین کو معلوم ہے۔ لیکن اس کے سامنے یہ تڑپتے ہوئے ہاتھ، یہ تڑپتے ہوئے جسم کو اس کی طرف لگاؤ تو صحیح، ذرا ان بہتی ہوئی آنکھوں کو رب العالمین کے سامنے کبھی بہاؤ تو صحیح، اس کے بعد میں اثر دیکھو رب العالمین تمہیں کتنا عظیم اطمینان دل میں دینے والے ہیں، اس سے کہیں بہتر تمہیں اس سے اچھا بدلہ دینے والے ہیں رب العالمین۔
رب العالمین کو کسی کو مصیبت میں ڈال کر کے رب العالمین کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ رب العالمین لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں رب العالمین کی کوئی خوشی ہوتی ہے. ہر چیز جو رب العالمین کر رہے ہیں رب العالمین کی اس میں حکمت ہے جسے بندے کو سمجھنا چاہیے. لہٰذا میرے بھائیو، ہر وہ شخص جو غمگین ہے، ہر وہ شخص جو پریشان حال ہے، کسی اور مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اور چیز ہے، اسے چاہیے کہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے. اور یاد رکھے اپنی طرف سے جو اسباب اپنانے ہوتے ہیں، آپ کی اپنی جو محنت ہے آپ اس کو کرو، بقیہ ساری چیزیں رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرو، رب العالمین کے اوپر چھوڑ دو. نتیجہ ہمیشہ رب العالمین کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. جو ہوگا بہرحال بہتر ہوگا. ہم نے انٹرویو دیا، کامیاب ہوئے تب بھی الحمدللہ، ناکام ہوئے، فیل ہوئے تب بھی الحمدللہ، کیونکہ ہمارا فیل ہونا بھی ہمارے لیے بہتر ہی ہے اگر ہم نے اس پر الحمدللہ کہا اور اپنی کوشش ہم نے پوری کی تھی، کیونکہ رب العالمین کی کوئی اس میں حکمت ہی ہوگی، کوئی مصلحت ہی ہوگی جس کی وجہ سے ہم فیل ہو گئے یا اس میں کامیاب نہیں ہوئے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہماری زندگی اس طرح سے، ہم مسلم ہیں، ہم لوگ کیا ہیں؟ مسلم ہیں، مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور جب بندے کے پاس اللہ پر ایمان ہو تو اس میں سے ایک جز یہ بھی ہے کیا کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں؟ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو چیز تمہیں مل گئی اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا، وہ چیز دور تم سے جا ہی نہیں سکتی، تو تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، وہ تمہیں ملنا ہی تھا. وما اخطاک لم یکن لیصیبک، اور جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہاری قسمت میں لکھی ہی نہیں تھی، تمہیں ملنا ہی نہیں تھا. جسے رب العالمین تمہیں دینا چاہیں، کائنات کی کوئی چیز پوری طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، اور جسے رب العالمین تم سے منع کر دیں، نہ دیں، پوری کائنات مل کر کے تمہیں دے نہیں سکتے. ہم تو اس کو ماننے والے ہیں. لہٰذا آدمی کو یہاں بھی سوچنا چاہیے. بہت سارے لوگ دوسروں کو بہت سوچتے ہیں کہ یار یہ میں اس نوکری میں ہوں، یہ میرا دشمن ہے، یہ کہیں مجھے نوکری سے نہیں نکلوا دے، یہ میرے یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ ویسا کر رہے ہیں. اطمینان سے آپ اپنا کام کرو، آپ سیدھے راستے پر رہو، آپ اپنے صحیح کام میں لگے رہو، آپ کسی کے ساتھ غلط مت کرو، اور جو بھی ہوگا انشاءاللہ خیر ہی ہوگا. کسی کی ریشہ دوانی سے، کسی کی غلط پلاننگ سے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے طور سے صحیح رہو، صحیح کام کو کرو، اور رب العالمین پر ہمیشہ بھروسہ رکھو. ساری کائنات مل کر کے تمہارا کچھ نہیں کر سکتی اگر رب العالمین نے تمہاری قسمت میں وہ چیز نہیں لکھی ہے. لہٰذا میرے بھائیو، رب العالمین سے ہمیں رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہم اس چیز کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر ہم نے اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیا تو زندگی کے سارے مراحل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. ہماری مصیبت بھی ہمارے لیے خیر کا تحفہ لا رہی ہوگی. یاد رکھیں یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اگر ہم نے اس کو صحیح سے سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ میں اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.